پیارے انداز کے ساتھ دیں تاکہ ان کی اگر کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، اور اگر کوئی ہٹ دھرمی ہے تو وہ بھی ان کے فالوورز کو، ان کے ماننے والوں کو واضح ہو جائے اور پتہ چل جائے۔ مولانا طاہر فاروقی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ وہ مولانا ہے، اس لیے میں مولانا کا لفظ استعمال کروں کہ کہیں ان کی شان میں گستاخی میں نہ کر بیٹھوں۔ طاہر فاروقی صاحب، مولانا طاہر فاروقی صاحب پیرس سے، انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اولی الامر سے مراد معصوم ہیں، تو اگر وہ اولی الامر جو صاحبان امر ہیں معصوم ہیں تو پھر تنازع اور جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی بات کیوں کہی گئی ہے؟ لگتا ہے کہ یہاں پر سوال کے اندر دو مغالطے ہو گئے ہیں۔ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اولی الامر جو صاحبان امر ہیں وہ بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر جھگڑا کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ رجوع کریں۔ یہ حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ یہ حکم جھگڑے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنے کا ہمیں دیا گیا ہے، اور کس کے بارے میں؟ خود ہو سکتا ہے کہ صاحب امر کون ہے اس کے بارے میں ہی جھگڑا ہو جائے۔ چنانچہ ہوا امت مسلمہ میں، آنکھ بند ہوئی حضور کی، حضور نے بتایا، نام بتایا، کنیت بتائی، تعداد بتائی، اول بتایا، آخر بتایا، سب کچھ بتایا، اس کے باوجود لوگ اس پر اختلاف کرنے لگے اور اس کی اپنی طرف سے تعویل شروع کر دی کہ جو اقتدار پہ آ جائے وہ جناب صاحب امر ہے، اور معصوم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی آ جائے ڈنڈا لے کر وہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ اب میں مولانا طاہر فاروقی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے مطلقاً اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اب رہی بات یہ تنازع کی، جھگڑے کی، جھگڑا ہم کریں تو ہم کیا کریں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا ہے۔ دوسری جو آیت ہے نا اس میں اس بات کی اور مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اگر رسول نہیں ہے نا تو پھر اولی الامر کی طرف تم لوٹ جاؤ اور وہاں اس کو پلٹا دو۔ چنانچہ دوسری آیت کی طرف بھی آپ کو میں ضرور اشارہ کر کے بتاؤں گا، لیکن پہلی آیت پر تھوڑی سی آپ توجہ فرما لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی جو تم میں سے ہیں اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم جھگڑا کرو کسی بات کو لے کر، اور وہ بات ہو سکتا ہے صاحبان امر کے بارے ہی میں ہو، اگر کوئی جھگڑا کرو تو صاحبان امر کے بارے میں جھگڑا کرنے والے خود اصلی صاحبان امر کے پاس جاتے نہیں ہیں نا، تو پھر کیا کریں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے پلٹا دو، اللہ کی جانب اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، یہاں پر آپ کی ایمانداری کو پھر سے اللہ نے یاد دلایا ہے کہ رجوع کرو، تو پھر اپنی منمانی کرنے کے لیے رجوع نہ کرو جیسا کیا گیا۔ شیخ الاسلام نے قرآن کی آیتوں کو اپنی طرف سے بیان کرنا شروع کر دیا اور اپنے مفہوم اور اپنے معنی اس کو دینے شروع کر دیے۔ اللہ یہاں پر ڈرا رہا ہے ایمانداری سے کام لینا، رجوع کرو، ایمان والو رجوع کرو۔ اگر صاحبان امر سمجھ میں نہیں آتے کون ہے، اللہ کی کلام کی طرف رجوع کرو، لیکن منمانی کرنے کے لیے نہیں، ایماندار بن کر۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ نہیں بھی آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں صاحبان امر کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال جب مرو گے نا تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کیا خطرناک مسٹیک ہم سے ہو گئی۔ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہی بہترین انداز بھی ہے اور بہترین بات بھی یہی ہے۔ یہ آیت ہے، اس سے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مزید تسلی کے لیے یہ خود جو معصوم ہستیاں ہیں نا وہ خود مرکز اور سرچشمہ ہیں ہم سب کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے۔ یہ دوسری آیت ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں دوبارہ، تاکہ آپ کو مزید تسلی ہو جائے کہ جو آیت ہے وہ کس حد تک ہمیں واضح طور پر بتا رہی ہے کہ جو صاحبان امر ہیں وہ جناب وہ خود آپس میں جھگڑا نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ خود مرکز اور محور ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیے آیت کو، یہ آیت نمبر ہے 83، وَإِذْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
اب ذرا دیکھیں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، وہ اگر آئیں کسی امر کو لے کر، امر کے بارے میں ہو یا خوف کے بارے میں ہو، یعنی اچھائی برائی، اچھے حالات برے حالات، امن کے حالات خوف کے حالات ہوں، تو بات کو پھیلا دیتے ہیں بعض لوگ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، دیکھیں یہاں پر پلٹانے کی بات اللہ اور رسول کی طرف نہیں، یہاں پر رسول اور اولی الامر کی بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو انہیں حقیقت کا پتہ چل جائے گا اگر وہ رجوع کریں اللہ کے نبی کی طرف اور صاحبان امر کی طرف. میں باقی آیت کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وقت بہت ہو چکا ہے اور آپ کی تسلی بھی یقیناً ہو گئی ہوگی. ناظرین، ہم اپنی طرف سے اگر کوئی بات کریں تو واقعاً ہم خدا کے نزدیک اسی روایت کے مستحق ہیں جس روایت کا ہم نے ذکر کیا. میں دوبارہ وہ ذکر نہیں کرنا چاہتا. قیامت کے دن ان لوگوں کی منہ سے ایسی بدبو آئے گی جس بدبو کو لے کر کے سارے اہل محشر پریشان ہو جائیں گے. جو جھوٹ بولے گا قرآن کو لے کر، حدیث کو لے کر، اپنے کسی مفاد کی خاطر، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم نے کبھی بھی کمیت کو، تعداد کو بڑھانے کی کوشش نہیں کی. کوالٹی البتہ ہم نے مینٹین کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ، بہترین کی اتباع کریں. لائنز آر اوپن، آپ کے لیے لائن کھول دی گئی ہیں. آج ہی کے اس موضوع کے متعلق کوئی سوال ہو تو کریں، خدا کے لیے کوئی اور سوال ہو تو کسی اور پروگرام کے لیے چھوڑیں، اور تقریر نہ کریں، سوال کریں. شکریہ. پہلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. مولانا صاحب، میں لوٹر سے بات کر رہی ہوں. آپ دونوں معزز علماء کی خدمت میں میرا السلام. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کی یہ بہترین کوشش بہترین انداز میں اور بہترین لائے عمل کے ساتھ ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اس کا نتیجہ بھی بہترین ہو. آمین. ماشاءاللہ کچھ کالرز سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ نازک آبگینوں کو ٹھیس لگ رہی ہے، اور جب ہماری باری آئی حقائق سے پردہ اٹھانے کی تو بہت سارے لوگوں کو پاکستان کا سیلاب اور امت مسلمہ کا اتحاد و اتفاق یاد آ گیا ہے، اور ڈر لگنے لگا ہے کہ اس پروگرام سے کہیں خون ریزی شروع نہ ہو جائے. تو میں اس کے جواب میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ شیعان علی کا خون تو اس دور میں بھی بے بہا بہایا گیا جب ہمارے اونٹوں پر تکیے کی مہریں لگی ہوئی تھی. مولانا صاحب، میرا آج کے موضوع سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے کہ اول الامر سے مراد، ماشاءاللہ آپ نے بہت وضاحت کیا اور کوئی گنجائش تو باقی نہیں بچتی، لیکن جیسے کہ یہ ہمارے اہل سنت بھائی اول الامر سے مراد حاکم وقت لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. تو اور حدیث بھی ہے کہ جس نے امام وقت کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جس امام کی معرفت کے بارے میں، معرفت کے بغیر انسان جہالت و گمراہی کی موت مرتا ہے، تو مولانا صاحب کیا جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ فاسق و فاجر بھی ہوں تو ان کی اطاعت واجب ہے، تو کیا اس کا اپنا ذاتی کردار اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خود بھی جنت میں جانے کے قابل ہو؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اس مشہور حدیث کے بارے میں کہ جس میں کہا گیا کہ کلہم قریش، کے سب قریش میں سے ہوں گے، اور یہ حدیث اتنی مسلمہ حدیث ہے اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کا ریفرنس ہمیں صحیفے میں بھی ملتا ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے لیے حضرت عمر نے یہی دلیل دی تھی. لیکن میرا سوال سب باضمیر اپنے بھائیوں سے یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو یہ وقت وفات جو یہ فرمایا تھا کہ کاش آج حذیفہ کا غلام سالم زندہ ہوتا تو میں خلافت انہیں سونپ دیتا، جبکہ سالم کا تعلق قریش سے تو کیا، وہ تو عرب سے بھی نہیں تھا ان کا. تو کیا عمر کی وجہ سے حضرت عمر کا حافظہ خراب ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت اس حدیث کو بھول گئے تھے، اور آج تک کسی بھی اہل سنت عالم نے کبھی بھی اس پہ بحث نہیں کی؟ بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے جو اصول ہیں، اخلاقی اصول، کسی کا بھی نام لیں، ہمیں کسی کی دل آزاری کرنا نہیں چاہیے. ہم دین کی طرف بلائیں، حق بولیں پیارے انداز میں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے سے اچھے انداز میں. اگلے کالر کو ہم شامل کرتے ہیں.